جتھے سروزے کے حکام آئے ہیں سورہ البقرہ کے اندر دوسرے سپارے جتھے اس مضمون کو ختم کیتا ہے اتنے فوراً یہ مضمون آیا ہے۔ قرآن مجید پڑھو غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہوئے گا کہ کتاب اللہ نے کس طرح تربیت کی تھی مسلمانوں نے۔ جس لئے رمضان کا بیان ختم ہویا ہے، روزے کا بیان ختم ہویا ہے، فوراً یہ آیت آئی ہے 187 آیت کے 188 آئی سورہ البقرہ۔ آیت کی آئی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آپس میں فراڈ دے طریقے نال دھوکھے بازی دے نال ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ غور کرو جتھے رمضان المبارک دے رمضان دے روزیاں دے احکام اتنے ختم کیتے ہیں، نال اتنے اگلا حکم یہ آ گیا کہ تہاڈی اس رمضان دے اندر جی تربیت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تساں نہ ظلم کرنا ہے نہ زیادتی، اور نہ ہی تساں اس مال دے لالچ وچ فراڈ کرنا ہے۔ اس لیے اس آیت یہ گل فرمائی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے نال نہ کھاؤ، دھوکھے بازی نال نہ کھاؤ۔ یہ بہت سارے طریقے ہیں، باطل طریقے بہت زیادہ ہیں۔ دکانداراں کو جاؤ، مارکیٹیں جاؤ، منڈیاں میں جاؤ تو اتنے تمہیں یہ طریقے نظر آن گے، یہ طریقے تمہیں نظر آن گے، متفقین کے طریقے نظر آن گے، لینا ود دینا گھٹ، پیسے لینے کھرے مال دینا کھوٹا، یہ تم طریقے نظر آن گے۔ ہر دکان اتنے ہر چیز کے اتنے دیکھو گے 2 نمبر، یہ گل ہے نا۔ پیسے دیتے تساں دوائیاں لئیاں 2 نمبر، کپڑا لیا 2 نمبر، کوئی چیز نہیں ایسی مارکیٹ جاؤ تو 2 نمبر ملتی ہے، اور ہر بندہ جانتا ہے گل۔ یہ گل ہے جی اتنے پہلی گل سمجھائی ہے، باطل طریقے نے سارے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس دے مال ایک دوسرے دے مال باطل طریقے نال نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے وہ قانونی طریقہ، قانون کے ذریعے دوسرے کا مال کھانا۔ بہت سارے اتنے غریب لوگ نے، کمزور لوگ نے، جنہ دے جائیداداں اتنے، جنہ دیا زمیناں اتنے، جنہ دے کاروباراں اتنے، جنہ دیا مختلف اور چیزاں اتنے طاقتور لوگ قبضہ کر لیں گے، اور پھر انہوں کو چونکہ دلیل نہیں ہوتی، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی معاملات کی، انہوں دی فریاد کتنے نہیں سنی جاتی۔ تو جی کسی جگہ چلے جان کسی عدالتوں کے اندر تو انہوں کو کوئی ثبوت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحَقَّابِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، اور لوگوں کھچ کے عدالتیں نہ لے جاؤ اور رشوتاں دے کے فیصلے اپنے حق نہ کرواؤ، یہ حرام ہے۔ یہ جائیداد جتنے جھگڑے نے عدالتیں جا کے دیکھ لو، کچہریاں دیکھ لو، کسی شہر کی کچہری چلے جاؤ، کسی سطح کی عدالت چلے جاؤ، لوور کورٹاں چلے جاؤ، ہائی کورٹ چلے جاؤ، جتنے مرضی چلے جاؤ، جس سطح کی عدالت ہے اس سطح کا اتنے دباؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا کہ باطل طریقے دے نال، رشوت خوری دے نال، ہیرا پھیری دے نال جان دے ہو تسی، فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تسی جان دے ہو کہ مال تہاڈا نہیں، تسی چکر بازی نال، تسی رشوت دے کے، تسی سفارش کرا کے قبضہ کر لیا مال دے۔ یہ بھی سینکڑوں مثالاں نے ساڈے معاشرے دے اندر، سینکڑوں مثالاں ہیں۔ اصل پتہ نہیں نیکی کی سمجھ لیا، کس گل نوکی نیکی سمجھا ہوا ہے۔ میرے بھائی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہوگا بندہ، وہ لین دین، وہ معاملات زندگی، وہ کاروبار،
اللہ کی شریعت کے مطابق ہوئے۔ رمضان المبارک دا پورا مہینہ اس وقت دینا ہے، پورا مہینہ اس واسطے کہ جائز چیزاں روزہ رکھ کے تو جائز نے چیزاں حلال نے چیزاں جڑی استعمال کرنے دیں انہیں تو روک گئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے بھی یہ حلال چیزاں دن دے ویلے تو استعمال نہیں کرنا، روک گئے ہیں۔ ایک تربیت ملی ہے کہ ہوں ہر چیز باقی جدو حلال چیزاں تو اللہ کے حکم نہ رکیا جانا ہے، اور تربیت ملی ہے تو حرام تو بدرجہ اولا جڑا ہے رکنا ہوئے گا۔ یہ آؤ انعام جڑا وہ نتائج نے جڑے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتے، یہ نتیجہ بیان کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ جس بندے مقام تقوی نہیں ملیا رمضان وہ رب انہوں نہیں ملیا، وہ سمجھ لے کہ میں پھر بھوکا پیاسا رہا۔ وہ روزیاں کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کے نال لو لگا لینا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ پہلا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاملات زندگی تبدیل ہو جائے اور اپنے آپ اس نظام کا پابند کرے، اس قانون کا پابند کرے، حلال حرام کی تمیز سیکھے۔ اگر ایسا نہیں ہویا تو یقین مانیے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ روزے کا فائدہ تب ہوا ہے جب اس کی زندگی کے اندر انقلاب آیا، وہ زندگی بدلی، وہ معاملات زندگی بدلے، وہ لین دین کے اصول بدلے، انہیں اپنی خواہشات پہ قابو پایا۔ اگر ایسا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق کے بندہ وہ کامیاب ہو گیا رمضان، وہ روزہ